السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم درس قرآن شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کامیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 31 تا 132 یعنی 131 تا 132 آیت، اس کا ترجمہ بالتفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، قال، یاد کرو جب اسے اس کے رب نے کہا کہ حکم برادری کر، قال، تو بولا، اسلمت برب العالمین، کہ میں تمام عالم کے پروردگار کا حکم بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کر گئے، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب کو بھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہیں لکم الدین فلا تموتن الا، چن کر دین دیا ہے، فلا تموتن، سو تم ہرگز نہ مرنا، انتم مسلمون، مگر مسلمان۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر کچھ اس آیات کی ایسے ہے: اسلم، حکم برداری کر، دوسرے معنی میں اسلام لے آنا، یعنی اپنے آپ کو کامل طور پر خدا واحد کے سپرد کر دیں، سلامتی چاہنا اور اطاعت قبول کرنا۔ یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، خود بھی نبی تھے۔ اسرائیل آپ ہی کا لقب ہے، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اصطفیٰ، یہ لفظ اصطفیٰ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے چن لینا اور ملاوٹ سے پاک کر دینا۔ تمام اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب کے سب اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اپنے بزرگوں کے دین کو مانتے ہیں، اسی پر وہ جمے رہیں گے اور کسی نئے دین کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو، وہ تو اپنی نسل کو اپنے اسی دین کی پیروی کرنے کا حکم دے گئے ہیں جس پر وہ خود کاربند تھے، یعنی دین توحید اور ملت اسلام۔ اس لیے تم اگر انہیں پیشوا مانتے ہو تو اس کا اصل دین تو یہ ہے جس کی طرف اب قرآن مجید خود کاربند ہے تمہیں دعوت دے رہا ہے، اب تم اسے مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام
اپنی اولاد کو یہی تاکید فرما گئے ہیں کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر مرنا۔ موت کا وقت غیر یقینی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت مسلم ہی رہنا، ایمان کو ہر لفظ دل میں جگہ دیے رکھنا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت 133 جس میں کچھ ایسا عنوان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کو، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت موت یعقوب علیہ السلام کے قریب آئی؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ہم تیرے اور تیرے و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل، اور تیرے باپ دادا کے رب کی بندگی کریں گے جو کہ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق ہے۔ الہ واحدن، وہی ایک معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ حاضر الموت، موت قریب آئی، یعنی موت کا وقت قریب آیا اور آپ کو اس کے آثار نظر آنے لگے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اسحاق، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اور اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اپنے بزرگوں کے نام منسوب کرتے ہو اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے معبود کے بارے میں سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اسی معبود کی پرستش کریں گے جن کی پرستش آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ آج جب قرآن مجید دوبارہ اہل کتاب کو اسی دین کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ دین جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اور جس کی دعوت آج قرآن مجید دے رہا ہے، وہ یہی خدا پرستی اور نیک عملی ہے جو فرد یا قوم بھی اس دو بنیادی اصولوں سے رد گردانی کرے گی، وہ ابراہیمی دین سے دور جا پڑے گی اور ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 134 جس کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کرتی ہوں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے ہی عمل کام آئیں گے آخرت کے دن۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اور ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں، اما کانوا یعملون، کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، تلک امۃ، ایک جماعت
اس سے مراد بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں جن کے نام وہ لیتے اور ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا۔ ان گمراہ بدبخت انسانوں کو اللہ کے جلیل القدر انبیاء سے نام کے سوا دور کی نسبت بھی نہ تھی۔ قرآن مجید نے ان کے اس باطل عقیدے کی جڑ کاٹ دی اور بتایا کہ قانون الہی یہ ہے کہ ہر فرد اور جماعت کو وہی ملتا ہے جو اس نے خود کمایا ہے، نہ تو کسی کی نیکی دوسرے کو پہنچتی ہے، نہ کسی کی بدعملی کے لیے کوئی دوسرا جواب دہ ہو سکتا ہے۔ اپنی ذاتی کوشش کے بغیر صرف بزرگوں کے رشتہ داری سے کام نہیں چل سکتا اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اس غلط خیال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ گو ہم نے خود نیک کام کیے ہوں، ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہی ہمارے کام آ جائیں گی اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ بزرگوں کی نیکیاں یا بزرگوں کے نیکوکار ہونے سے تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے خیر لو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ ان کی زندگیاں تمہارے لیے حسن عمل کا نمونہ ہے، یعنی ان کی پیروی سے تم اچھے اور نیک کام کر سکو گے۔ ہم میں سے اگر کوئی اس غلط فہمی میں مثلاً مبتلا ہو کہ خاندانی بزرگی یا محض کسی بزرگ کی نسبت کافی ہو سکتی ہے تو اسے یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے ہاں صرف اپنے عمل ساتھ دیں گے، سب اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر سورۃ 135 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ملت ابراہیمی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم تہتدون راہ راست پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابراہیم، کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ابراہیم کی راہ اختیار کی جو وما کان من المشرکین، جو ایک ہی طرف کا تھا اور شرک کرنے والوں میں نہ تھا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر ایسے ہے کہ ملت ابراہیمی، ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین، اس سے مراد وہ خاص قواعد، ضوابط اور قوانین ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیے اور ایک جماعت ان اصولوں پر جمع ہو گئی۔ حنیفہ، ایک ہی طرف کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مختلف چیزوں کو پوجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے تمام کام ان سے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے چھڑا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور خود بھی سب سے کٹ کر اس ایک اللہ کے ہو رہے، اس لیے آپ کو حنیف کا لقب ملا۔ تو قرآن مجید نے اہل کتاب اور مشرکوں کے تمام جھوٹے عقیدوں کی تردید کر دی، ان کی دلیلوں کو غلط ثابت کر کے روشن اور واضح دلائل کے ساتھ حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی سیدھی اور سچی تعلیم کو قبول کر لیتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے حسد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا اور الٹا مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دینے لگے۔ تو ناظرین، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا دین قبول کر لو تو تم دنیا اور آخرت کی
کامیابی حاصل کر جاؤ گے، یا تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے طرف سے یہ جواب دینے کو کہا کہ اے اہل کتاب، تم نے اپنی کتابوں اور شریعتوں میں بے شمار تبدیلیاں کر دی ہیں، اور ہمارا دین بس اسی قدیم دین توحید پر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ ہم اسی دین پر قائم ہیں اور ہم نے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ تو دوسرا یہ کہ تم کس منہ سے اپنے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہو؟ وہ تو شرک کے قریب ہو کر بھی نہیں گزرے تھے، وہ خاص توحید پر قائم تھے، اور تم لوگوں کا مذہب تو اب شرک کے گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم کس طرح دین حق اور نجات کے دعوے دار ہو سکتے ہو؟ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 136 پیش کروں گی، ترجمہ بھی تفسیر۔ یعنی اس کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ قولو آمنا باللہ، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ایمان لائے اس پر جو ہم پر اترا، وما انزل الی ابراہیم، وما انزل الینا، اور ایمان لائے اس پر جو ہم پر اترا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر اترا، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو عیسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور دوسرے پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے ملا، لا نفرق بین احد منہم، اور ان سب میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، الاسباط، اولاد جمع ہے سبت کی، یعنی اولاد نے پوتے، نواسے وغیرہ، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل مراد ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ضد، ہٹ دھرمی، حسد، بغض اور تعصب کی لعنتوں میں مبتلا ہو۔ تم بعض رسولوں کی پیروی کرتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو، رسالت کو نسل اور قوم کے ساتھ مخصوص کرتے ہو، اور بعض نسل برتری کو ذریعہ نجات سمجھتے ہو، اور اپنے مذہب کے سوا باقی تمام مذہبوں کو غلط قرار دیتے ہو۔ ہم مسلمان تمام نبیوں کا سچا ہونا مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، خواہ وہ کسی زمانہ اور کسی ملک اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب ایک ہی سچائی کے پیغام لاتے ہیں، سب کے یکساں طور پر تصدیق کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا ترجمہ بالتفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ یعنی اس کا عنوان کچھ ایسے ہے کہ اللہ کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کافی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
سو اگر وہ بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے بھی فقد اہتدوا تو انہوں نے بھی ہدایت پائی وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر پھر جائیں تو وہی ضد پر ہے فَإِنَّمَا بس ہم فیہا شِقَاقٌ بس ان قریب ان کے مقابلہ میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے لیے کافی ہوں یا اللہ تمہارے لیے کافی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ناظرین اس آیات کی تفسیر اللہ کافی ہے اس عنوان کے تحت کچھ ایسے ہے کہ قرآن مجید نے اپنی صداقت اپنے کلام الہی ہونے کا ثبوت دے کر اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ان کے باطل عقیدوں کی تردید کی، غلط آرزوؤں کو یہود بیہودہ قرار دیا اور انہی کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ جس ابراہیمی دین پر قائم ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی اصل شکل ان کے پاس باقی نہیں ہے، البتہ اس قدیم دین کی اصل شکل قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اس لیے انہیں ہر صورت اسلام قبول کر کے دین و دنیا کی فلاح حاصل کرنی چاہیے۔ واضح و نصیحت کی یہ تمام باتیں سن کر بھی یہود و نصارہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے، بلکہ خود اسلام قبول کرنے کے بجائے الٹا مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لیں۔ اس سے زیادہ ڈٹائی، تعصب اور خود غرضی کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمارا پیغام پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب اگر یہ لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں اور کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر یہ سب کچھ کہنے سننے کے بعد بھی اس سے منہ پھیرے تو پھر یہ ان کی سخت دلی اور ہٹ درمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اے پیغمبر ان لوگوں کے اس ضد اور دشمنی اور تعصب کا آپ کچھ فکر نہ کریں، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم یقیناً ان کی سب باتیں سنتے ہیں اور ان کے دلوں کی احوال اور ظاہر و باطن سب جانتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی امت کو کس قدر اعلیٰ بشارت ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور بھلا اللہ جس کا ہو جائے اسے اور کسی کی ضرورت رہ جاتی ہے، وہ مولا کریم جس کا دستگیر ہو جائے اسے کسی کا سہارا درکار نہیں۔ تو ناظرین اب آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی آیت نمبر 139 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، اور کس کا رنگ بہتر ہے؟ احسن من اللہ، کس کا رنگ بہتر ہے؟ اللہ کے صبغتاً، اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اس کے بندگی کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ وہی، ربنا ہمارا، وربکم وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے، مالونا
اور ہمارے لیے ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ تو ناظرین، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ مراد ہے، یعنی اللہ کا دین۔ محاورے کے اعتبار سے یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی ہم نے قبول کیا۔ اس طرح پورے جملے کے معنی ہوں گے ہم نے اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین قبول کیا۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنے بچوں کو رنگ در پانی میں بٹھاتے اور کوئی مسیح کا دین قبول کرتے تو اس پر رنگین پانی چھڑکتے، اسے گویا ان کے نزدیک عیسائیت کا رنگ پانی سے چڑھتا ہے، حالانکہ اصل رنگ وہ ہے جو ایمان اور کردار کا رنگ پانی سے چڑھتا ہے، حالانکہ اصل رنگ وہ ہے جو ایمان اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں پہنچا دیا جائے، چاچا پیدا ہوتے ہی بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ اس کو دین فطرت کی طرف بلاوا ہے۔ پانی میں بٹھانے کی رسم اور اس کے مقابلے میں بے معنی ہے۔ اہل کتاب کو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابت تمہارا یہ خیال اور یہ عقیدہ جس کی بنیاد نری کٹ پشتی پر ہے کہ اس کی عنایت اور رحمت صرف تمہیں پر ہے، سراسر غلط ہے۔ وہ جیسا تمہارا رب ہے ویسا ہی ہمارا بھی رب ہے، اور ہم جو کچھ عمال کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں۔ تمہاری طرح ہم اپنے بزرگوں کی نیکیوں کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے، اپنے لیے کافی سمجھ کر خود بدعملی اور گناہ کی زندگی بسر نہیں کرتے، اور نہ تعصب اور نفسانیت سے کام لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کیوں نہ قبول کرے گا؟ تو ناظرین، سابقہ ہم نے 138 اور 39 کی ترجمہ تفسیر بیان کی تھی۔ اب ہم قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 140 کی ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ام تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی کہا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور اس کی اولاد کانوا ہودن یہودی اور نصارہ یا نصارہ تھے؟ کہہ دے قل وانتم عالم، کہہ دے کہ تمہیں زیادہ خبر ہے، قل انتم عالم کہ تمہیں زیادہ خبر ہے، ام اللہ یا اللہ کو، ومن اظلم ممن کتم، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، جس نے گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو چکی، اور بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی یعنی آیت نمبر 140 کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ اس آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک اور غلط فہمی اور من گھڑت عقیدے کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یا تو یہودی مذہب کے پیرو تھے یا نصرانی یعنی عیسائی مذہب کے. عیسیٰ نعوذ باللہ وہ بھی اس فرقہ بندی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسائی مذہب کے یعنی نعوذ باللہ وہ بھی ان فرقہ بندی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تم واقعات کو توڑ مروڑ کر اور صداقتوں کی صورتیں بدل بدل کر جو کچھ چاہو سمجھتے چلے جاؤ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سب حضرات خالص توحید کے دین پر خود قائم رہنے والے اور اسی پر دوسروں کو قائم کرنے والے تھے، اور اسی کا نام اسلام ہے. تمہارا علم اور اللہ سے زیادہ کہاں اس کی برابری بھی نہیں، بلکہ تمہارے علم کو اس کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں. تم لوگ سچائیوں کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں پہنچ چکی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ دین اسلام برحق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کامل مومن اور توحید کے یعنی اسلام کے پیرو تھے. تمہاری کتابوں میں یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ آخر زمانہ میں ایک رسول برحق دنیا میں آئے گا. تم جانتے بوجھتے ہو کہ اس واقعے اور حق بات کو چھپاتے ہو، اور حق بات کو چھپانے والے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی اور حقیقت کو چھپانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. تو ناظرین السلام علیکم، اللہ حافظ. ہم نیکسٹ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سابقہ حصہ پیش کریں گے انشاءاللہ. اجازت دیں.